بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی فی معرفت ناسخ والمنسوخ، دوسری فصل ناسخ اور منسوخ کی معرفت میں ہے۔ من المواضع الصعبة في علم التفسير التي مباحثها كثيرة والاختلاف فيها واسع معرفة الناسخ والمنسوخ، یہ مبتدا ہے انسان۔ علم تفسیر کے ان مشکل مقامات میں سے جن کی بحثیں زیادہ ہیں اور جس میں اختلاف بھی کافی ہے، ناسخ اور منسوخ کا پتہ لگانا ہے۔ ناسخ اور ومن اقوى وجوہ الصعوبہ، اور اس کے مشکلات کے اسباب میں سے قوی تر سبب اختلاف و اصطلاح المتقدمین والمتاخرین، متقدمین اور متاخرین کی اصطلاحوں کا اختلاف ہے۔ اور اہل لغت کا یہ ضابطہ ہے لا مشاحۃ فی الاصطلاح، اصطلاح میں کسی کو کسی پر اعتراض کا حق نہیں ہے۔ الگ الگ اپنی اصطلاح ہے، اس اصطلاح پہ آدمی چل رہا ہے، کسی پر اعتراض اس کے اصول سے کیا جائے گا، دوسرے کے اصول لے کے اس پر اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ نص کا کیا معنی ہے؟ جلالین میں جب آپ نے وہ آیت پڑھی تھی وَنُنْسِخْ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا، جی مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا وَمِثْلِهَا، تو وہاں میں نے بتایا تھا ہے نا، تین شکلیں نسخ کی ہوتی ہیں۔ یہاں پہلے فرق سمجھ لیں، دونوں کے ہاں نسخ کی تعریف سمجھ لیں، اور بہت اچھی بحث انہوں نے کی ہے۔ معنی نسخی عند المتقدمین، متقدمین کے نزدیک نسخ کا مفہوم کیا ہے؟ انہوں نے ہاں متقدمین سے شاہ صاحب نے حضرات صحابہ اور تابعین کو مراد لیا ہے۔ کس کو؟ حضرات صحابہ اور تابعین کو مراد لیا ہے، ورنہ ایک رائے بھی ہے کہ جن لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ پایا ہے یا ان کے شاگردوں کا زمانہ پایا ہے، وہ لوگ متقدمین کہلاتے ہیں، اس کے بعد کے لوگ متاخرین کہلاتے ہیں۔ دوسری رائے یہ بھی ہے کہ 3 صدی ہجری تک علماء متقدمین کہلاتے ہیں اور اس کے بعد متاخرین کہلاتے ہیں۔ بہرحال تو یہاں یہی مراد ہے، خود آگے وضاحت ہے والذی وضح لنا باستقراء کلام الصحابۃ والتابعین، اور وہ بات جو ہمارے سامنے آئی صحابہ اور تابعین کے کلام کا جائزہ لینے سے، وہ یہ ہے کہ انہم کانوا یستعملون النسخ فی معناہ اللغوی، کہ یہ حضرات نسخ کو استعمال کرتے ہیں نا اس کے لغوی معنی میں۔ نسخ معنی زائل کرنا، اس کے لغوی معنی میں نسخ کا استعمال کرتے ہیں۔ بات غور سے سنیے گا، یہ نسخ لغوی کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں ہوا ازالۃ الشیء بشیء، یہ ایک چیز کو زائل کرنا ہے کسی چیز کے ذریعے، لا بمعنی مصطلح الاصولیین، نہ کہ اصولیین کے اصطلاح کے معنی میں، یعنی لا یستعملون بمعنی مصطلح الاصولیین، اصولیین کی اصطلاح کے معنی میں استعمال نہیں کرتے ہیں متقدمین، اصول تو بعد میں بنے ہیں تو وہ اسی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو متقدمین کے ہاں نسخ کا معنی کیا ہے بھی بتا رہے ہیں، پہلے ان کو سمجھ لیں۔ متاخرین اصولیین کے ہاں کیا معنی ہے بعد میں، پہلے متقدمین کے ہاں کیا بنا، تو کہہ رہے ہیں فمعنی النسخ عندہم، چنانچہ نسخ کا معنی ان کے نزدیک ازالۃ بعض اوصاف الآیت بآیت اخری ہے۔ ٹھیک ہے نا، ترجمہ دیکھیں، آیت کے بعض اوصاف کو زائل کر دینا دوسری آیت کے ذریعے۔ اب بعض اوصاف کے زائل کرنے میں بہت عموم ہے، مولوی صاحب بہت عموم ہے۔ مثلا کوئی شرط لگا دیا، کوئی قید لگا دیا، مطلق تھا مقید کر دیا، یہ سب نسخ میں آئے گا، یہ سب نسخ میں آئے گا۔ بات سمجھیے نا بھائی،
جب انہوں نے کہا کہ کسی بھی وصف کو زائل کرنا، تو اطلاق ایک وصف ہے کہ نہیں ہے؟ جی، کوئی صفت ہونا ایک وصف ہے کہ نہیں ہے؟ تو آگے اس کو بیان کر دینا بعد میں، یہ بھی نسخ ہے، یہ بھی۔ چنانچہ ان کے ہاں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ من الفجر بھی ناسخ ہو جائے گا، اس لیے کہ ارے بھائی پہلے کیا متبادل معنی کیا تھا اس کا؟ ارے یہی تو تھا سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا، من الفجر نے اس متبادل معنی سے ہٹا دیا تو یہ بھی تو نسخ ہو گیا، جسے کہ آگے خود ہی ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، اصولیین کے نزدیک نسخ کس کو کہتے ہیں؟ وہ آپ دیکھیں نیچے لکھا ہے، دیکھیں آپ کو دکھا کے پڑھائیں، ترجمہ کرائیں تاکہ یاد رکھیں۔ حاشیہ نمبر 2 پر دیکھو، النسخ عند الاصولیین بیان انتہائی حکم شرعی بطریق شرعی متراخ عنہ حتی لا یجوز امتثالہ۔ سمجھا نہیں ملچا؟ کسی حکم شرعی کے انتہا کو بیان کر دینا، ترجمہ غور سے سننا ہے، کسی حکم شرعی کے انتہا کو بیان کر دینا، یہ اصولیین یہ تعریف کرتے ہیں۔ ایسے دوسرے شرعی طریقے سے مراد دلیل، ایسے شرعی طریقے سے متراخن عنہ، مولوی صاحب جو اس سے مؤخر ہو، کس سے؟ ارے جس کے حکم کی انتہا بیان کی جا رہی ہے اس کے بعد میں ہوگا وہی تو انتہا بتائے گا، تو نزول میں تو ناسخ کا بعد میں ہونا ضروری ہے نا۔ ارے تلاوت میں کہیں بھی ہو لیکن نزول میں بعد میں ہونا چاہیے۔ حتیٰ جو حتیٰ کہ اس پر عمل کرنا جائز ہی نہیں ہوتا ہے، کس پر؟ منسوخ پر۔ ارے بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ اصولیین کیا ہے کہ کسی بھی طرح منسوخ پر عمل جائز نہیں ہوتا ہے۔ ارے بھائی جو منسوخ ہو گیا حکم، اور منسوخ کا وہ مفہوم ہے جو ان کے ہاں ہے کہ ایک حکم شرعی تھا اس کی انتہا بیان کر دی گئی، اب اس پر عمل جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر 10 کے مقابل تھا، اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ اب 1 2 کے مقابل ہوگا۔ نہیں پڑھ رہے، نہیں سمجھ رہے ہیں کیا؟ 1 2 کے مقابل ہوگا ایک مومن، تو ظاہر سی بات ہے اب اس پہ عام حالات میں اس پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ ارے یہی تو مطلب نکلا اس کا۔ اچھا، یا یہ کہ قبلہ 16 یا 17 مہینہ رہا بیت المقدس، 16 یا 17 مہینہ، پھر وہ چونکہ شمال جنوب کا فرق ہو گیا کہ بھائی اگر بیت اللہ کا کیا جاتا ہے تو شمال میں ہے نا، اور ادھر جنوب میں نماز پڑھنی ہے، تو کوئی شکل ہی نہیں تھی کہ دونوں کا قبلہ ہو جائے دونوں کا، تو یہاں سے مدینہ سے اپنا جنوب میں تو بیت المقدس کا استقبال کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد حکم آ گیا کہ نہیں اب بیت اللہ کا استقبال کیجیے۔ ظاہر سی بات ہے اب کوئی صوفی نالائق پیدا ہو جو کہنے نہیں قبلہ قرآن سے ثابت ہے اور ہم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں گے تو درست ہوگا؟ جی ارے درست ہوگا؟ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن درست نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حکم ان کو جگہ دو صوفی کو، یہ بغل میں ہے، اور زور مارا کرو، نالائق کہیں کے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہو فوراً خواب میں۔ تو ایک حکم شرعی کی انتہا یہ بھی بہت سوتا ہے سہیل، اس کو مارا کرو۔ ساجد کہاں ہے؟ اچھا یہ اس لیے بھاگ ہے کہ وہاں سوتا بہت ہے۔ تو اسی کو یہ اصولیین کی تعریف ہے۔ وہ بھی عبارت نخرا کہہ رہے ہیں کہ ایک اور عبارت کے ساتھ ایک اور تعبیر ہے اس کی اصولیین کے ہاں، کیا؟ انہ الخطاب الدال علی ارتفاع الحکم الثابت بالخطاب المتقدم علی وجہ لولاہ لکان ثابتا بہ مع تراخیہ عنہ۔ اور دوسری تعبیر کے ساتھ کیا کہ یہ وہ خطاب ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے حکم کے ختم ہو جانے پر جو ثابت ہوتا ہے گزشتہ خطاب سے۔ ارے بھئی یہی تو ہے منسوخ، ارے یہی تو ہوگا منسوخ کہ یعنی نص کسی کو تو کہیں گے کہ وہ خطاب جو دلالت کرے اس حکم کے اٹھ جانے پر جو ثابت تھا پہلے حکم، کیا خطاب متقدم کے ذریعے۔ ارے ایک پہلے اللہ نے خطاب کیا تھا بیت المقدس کا مثلاً کرو، اس سے ثابت ہو الگ چیز ہے۔ ایسے طریقے پر کہ اگر یہ خطاب نہ ہوتا تو وہ اس کی وجہ سے ثابت ہوتا، یعنی اگر یہ بعد والا خطاب نہ آتا تو وہ حکم پہلے والے خطاب کی وجہ سے کیا ہوتا؟ ثابت ہوتا۔
ما تراخی عنہ، جبکہ یہ اس کے بعد ہو، ما تراخی عنہ، جبکہ یہ اس کے بعد ہو۔ یہ شرط ہے مول صاحب کی، جو ناسخ یعنی خطابے جو خطاب دال ہے نسخ پر، اس کا بعد میں ہونا ضروری ہے۔ ارے تبھی تو ناسخ بنے گا، پہلے کیسے ناسخ ہو جائے گا؟ وہ مغزل حدینی، دونوں تعریفوں کا حاصل ہے کہ ان المنسوخ لا یبقى حکم فی وجہ من الوجوہ، کہ منسوخ کا حکم کسی بھی طریقے پر باقی نہیں رہتا ہے اور نہ اس کا کوئی محل ہوتا ہے۔ مول صاحب محمل من المحامل، عمل کی کوئی صورت بھی اس پر نہیں ہوتی ہے، اصولین کے ہاں یہی ہے، اور نہ ہی کسی وقت اس پر عمل جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو یہ چیز ذہن میں رہے، یہ ہے اصولین کے ہاں تعریف۔ اب یہ بات جب سمجھ گیا کہ متقدمین کے ہاں نص کا استعمال لغوی معنی میں ہے، یعنی مطلق کسی آیت کے وصف کو زائل کر دینا، اور تو ظاہر سی بات ہے ان کے ہاں تو بہت نص کی تعداد تو بہت ہو جائے گی منسوخ کی، نہیں ہو جائے گی، لیکن اس کو سمجھیں کہ وہ نص کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، ورنہ آدمی کہے گا ارے اتنا سارا نص ہے۔ دیکھیے، سواء کان ذالک، خواہ یہ ازالہ ببیانی انتہائی مدت العمل، مدت عمل کی انتہا کو بیان کرنے کی وجہ سے ہو۔ بول صاحب مدت عمل، ایک عمل کی انتہا کیا تھی اس کو بیان کر دیا گیا کہ بھائی بس یہاں تک عمل کرنا تھا، اب آگے کیا کہا؟ وَعَلِمَانَ فِيكُمْ ضَعْفًا، مثال کے طور پر یہ ہے کہ اتنے دن استقبال کرنا ہے، اب حکم کیا آ گیا کہ بس، تو عمل کی جو مدت تھی نا وہ بیان کر دی گئی کہ بس یہ آخری انتہا ہے۔ اور بصرف الکلامی عن المعنى المتبادر الى غیر المتبادر، یا کلام کو معنی متبادر سے غیر متبادر کی جانب پھیرنے کی وجہ سے، جیسے ابھی بتایا تھا من الفجر، جب یہ آیا تو پتہ چلا ہے کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا نہیں مراد ہے، بلکہ صبح اور سمجھے رات کی سیاہی مراد ہے۔ ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ طلوع فجر مراد ہے اور غروب، طلوع فجر مراد ہے اور شہری کا وقت مراد ہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ مراد ہے، یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ کوئی دھاگا باندھ دے۔ چنانچہ وہاں آپ کو سامنے سمجھایا تھا جلالین میں کہ بھئی ایک صاحب نے تکیے کے نیچے ادھی تھے، وہ سب دھاگے رکھ لے، تو آپ نے کہا رے تمہارا تکیہ بھائی کتنا بڑا ہو گیا کہ جس میں مشرق اور مغرب سما گیا، سمجھے نہیں؟ تو اور بیان کون القیدی اتفاقیاً، یا قید کے اتفاقی ہونے کو بیان کر کے، مثلا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، حجور کی قید بالاتفاق، یہ کیا ہم سب اتفاقی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ عام طور سے ربیبہ، ارے جو بچی ہوتی ہے پہلی بیوی کی، وہ اسی کے پاس آتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے، اس لیے حجور کی قید یعنی گود میں ہونا، پرورش میں ہونا، یہ قید اتفاقی ہے، چاہے وہ پرورش میں ہو چاہے نہ ہو، کسی بھی صورت میں اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ اِلَّمْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، ارے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں صاحب، اگر تم ان کی ماں سے دخول کر چکے ہو تو ان سے نکاح جائز نہیں ہوگا، چاہے وہ زیر پرورش ہو یا نہ ہو، تو یہ قید اتفاقی ہے۔ کیا ہے مول صاحب، بات سمجھ رہے نہیں؟ اسی طرح وہاں آپ کو سمجھایا تھا تفسیر پڑھاتے ہوئے، ذہن میں ہوگا بہت سے صوفیوں کے کہ صلاۃ الخوف کہا تھا، رخصت کی جو بات تھی وہ قید جو تھی وہ اتفاقی تھی۔ حضرت عمر سے لوگوں نے کہا یہ اللہ کا عطیہ ہے، لے لو اس کو، سمجھے نہیں؟ اللہ کا، حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ مطلب یہ خوف تو نہیں ہے؟ کہا تھا لے لو بس، اللہ نے دیا ہے اس کو، فاقصروا من الصلاۃ۔ اور بے تخصیصی عام من، یہ عام کی تخصیص کے ذریعے، یہ عام کی تخصیص کے ذریعے، ارے بات سمجھتے جانا، ابھی اور سمجھو گے تو ایسے اجمالاً سمجھا رہے ہیں۔ عام مثلاً ایک حکم تھا بھائی نکلو اللہ کے راستے میں، فنفروا خفافا وثقالا، یہ الگ بات ہے، اس کی تفسیر کیا ہے کیا نہیں ہے آگے بات آئے گی اور سمجھا بھی چکے ہیں، نکلو۔ لیکن اگر یہ تھا کہ بھئی ہر کوئی نکلے تو حکم آ گیا لیس علی الاعمى حرج ولا علی العارض حرج ولا علی المریض حرج، ارے سمجھے نہیں؟ آ گیا حکم، نہیں آ گیا؟ تو تخصیص پیدا ہو گئی نہیں پیدا ہو گئی؟ اور ببیان الفارق بین المنصوص و بین ما قیس علیہ ظاہرا، یا اس فارق کو بیان کرنے کی وجہ سے، ارے جس پر آپ نے قیاس کیا تو پتہ چلا کہ منصوص علیہ، ارے مقیس علیہ جس پر قیاس کیا ہے اور مقیس کے درمیان فارق موجود ہے، کیا موجود ہے؟ ارے فارق موجود ہے، فارق، مثلا
بے میں قبضہ سے پہلے مبی پر عام طور پر تصرف کا حق نہیں ہوتا ہے، لیکن نکاح کے باب میں مہر پر تصرف کا حق ہوتا ہے بیوی کا، قبضہ کرے یا قبضہ نہ کرے، سمجھا نہیں؟ لہٰذا ایک کو دوسرے پر قیاس نہ کیا جائے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو فارق موجود ہے، کیا موجود ہے؟ فارق موجود ہے منصوص کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جس پر ظاہراً قیاس کیا گیا ہے، اور ظاہراً قیاس کیا گیا ہے، حقیقتاً میں قیاس تھا تو فارق کیسے ہوگا؟ اور بِإِزَالَةِ عَادَةٍ مِنَ الْعَادَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ، یا زمانے جاہلیت کی عادتوں میں سے کسی عادت کو زائل کرنے کے ذریعے، یہ بھی نسخ ہے متقدمین کے ہاں۔ اور صوفیو، یہ بھی کیا ہے؟ نسخ ہے متقدمین کے ہاں۔ جیسے مثال کے طور پر ننگے طواف کرنا ایک رسم تھی، اللہ نے اس کو ختم کر دیا، جی اس کی شرطیں بیان کی، اب صفا اور مروہ پر کس طرح کی صحیح ہوگی، ویسی نہیں ہوگی جیسے کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ایک جاہلی رسم تھی، اس کو ختم کیا۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ میں بھی ایک جاہلی رسم تھی جس کو ختم کیا کہ بالکل الگ کر دیا جاتا تھا، عورت مخصوص ایام میں نہ کھانا پکا سکتی ہے، نہ پانی، نہ کچھ۔ ارے سمجھے نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تیل لگا دیتی تھی، سمجھے نہیں؟ وَأَنَا حَائِضٌ، آپ سر باہر کر دیتے تھے مسجد سے، میں تیل لگا دیتی تھی۔ ارے بات سمجھے نہیں؟ تو آ کر کے ان رسموں کو ختم کیا، تو یہ بھی نسخ ہے ان کے یہاں، بات سمجھ رہے نہیں؟ دیکھیے تعداد کتنی۔ اور بِرَفْعِ شَرِيعَةٍ مِنَ الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ، یا گزشتہ شریعتوں میں سے کسی شریعت کو ختم کرنے کے ذریعے ہو، یہ جو حکم، ارے کوئی قانون تھا پہلے ایک حکم تھا، ایک چیز کی اجازت تھی، اور بعد میں جب اسلام آئے تو اس نے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پر صوفیو، سجدے تعظیمی کی اجازت تھی ایک رائے کے مطابق، لیکن اس شریعت میں اس کو بھی منع کر دیا گیا۔ ارے کچھ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ عدد الآیات المنسوخۃ عند المتقدمین، اب دیکھیے گا، کہتے ہیں متقدمین کے نزدیک آیات منسوخہ کی تعداد، ارے بھائی بہت ہو جائے گی، بہت نہیں ہو جائے گی؟ جب اتنی بات سب بتا دی گئی تو اب اس میں دماغ لگائیے کہ کہاں کہاں رسم کو ختم کیا ہے، کہاں کوئی عادت تھی اس کو ختم کیا ہے۔ ایک رائے یہی ہے کہ جیسے 1 سال پہلے عدت بھی ہوتی تھی، کیا ہوتی تھی؟ عدت بھی ہوتی تھی، آ کر کے اسلام نے اس کو ختم کیا۔ جلالین میں پڑھاتے ہوئے آپ کو اس کی 2 تفسیر میں نے اس آیت کی بتائی تھی کہ ایک رائے تو یہی ہے کہ نہیں، ابتدائی اسلام میں یہی حکم تھا، جبکہ دوسری رائے میں نے بتائی تھی کہ محققین فرماتے ہیں کہ نہیں، اسلام میں کبھی بھی 1 سال کی عدت نہیں تھی، لیکن زمانے جاہلیت میں جو رسم تھی، اسلام نے آ کر کے کہا دیکھو بھائی 4 مہینہ 10 دن عدت ہوگی متوفی عنہا زوجہا کی، اب رہا مسئلہ نفقہ کا، تو نفقہ لے سکتی ہے 1 سال تک جب تک گھر سے نہیں نکلے گی۔ ارے مسئلہ ہے نہیں ہے؟ تو فَاتَّسَعَ بَابُ النَّسْخِ عِندَهُمْ، چنانچہ باب نسخ ان کے ہاں بہت وسیع ہے۔ وَكَثُرَ جَوْلَانُ الْعَقْلِ فِيهِ، اور اس میں عقل کی گردش بہت ہے، مطلب اصل اس میں عقل آدمی استعمال کرے سمجھے۔ وَاتَّسَعَ دَائِرَةُ الْاخْتِلَافِ لَدَيْهِمْ، اور متقدمین کے ہاں اختلاف کا دائرہ وسیع ہے، وَلِذَلِكَ کشادہ ہے، وَلِذَلِكَ بَلَغَتِ الْآيَاتُ الْمَنْسُوخَةُ عِندَهُمْ إِلَى 500 آیتٍ، اسی وجہ سے متقدمین کے ہاں آیات منسوخہ سمجھے 500 تک پہنچتی ہیں۔ کتنے سر؟ 500 تک پہنچتی ہیں ملزام منسوخ آیات، جبکہ احکام کی 500 آیات ہیں بس۔ بَلْ إِذَا حَقَّقَتِ النَّظَرَ تَجِدُهَا، سمجھے، تَجِدْهَا غَيْرَ مَحْصُورَةٍ، بلکہ شاہ صاحب کی رائے ہے کہ بلکہ جب تو بغور دیکھے گا تو آیات منسوخہ کو لا تعداد پائے گا۔ ارے غیر محصورۃ، غیر محصورۃ، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رسم تھی مولوی صاحب جس کو بدل کے ختم کیا، کہیں مشرکین کوئی غلط رائے اختیار کیے ہوئے تھے، کہیں کوئی مطلق تھا مقید کیا، وغیرہ وغیرہ۔ وَأَمَّا الْمَنْسُوخُ حَسَبَ اصْطِلَاحِ الْمُتَأَخِّرِينَ،
اور رہی بات سمجھے متاخرین کے اصطلاح کے مطابق منسوخ کی، فلا تجاوز العدد القلیل، تو وہ تھوڑی تعداد سے آگے نہیں بڑھتا، وہ منسوخ کیوں؟ لا سیما حسب مخترناہ من التوجیہ، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خصوصاً وہ توجیہ جو ہم نے اختیار کیا ہے، کہہ رہے جو توجیہ ہم نے اختیار کی ہے اس میں بہت تھوڑی سی ہو جاتی ہے آیات منسوخہ کی تعداد۔ الآیۃ المنسوخۃ عند المتاخرین، متاخرین کے نزدیک منسوخ آیات، وقد ذکر الشیخ جلال الدین السیوطی فی الاتقان عن بعض العلماء ما ذکرناہ آنفا بتقریر مبسوط کما ينبغی ثم حرر المنسوخ طبق رائے المتاخرین، اور شیخ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں سمجھے بعض علماء سے وہ ذکر کیا ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا، جو ابھی میں نے یعنی متقدمین اور متاخرین کی اصطلاحوں کا فرق سے سیوطی ناواقف نہیں ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ الاتقان فی علوم القرآن میں اس نے بھی ذکر کیا ہے مفصل تفسیر نہیں بتقریر مبسوط، مفصل تقریر کے ساتھ لمبی چوڑی تقریر جیسا کہ مناسب ہے، یعنی جیسی تفصیل ہونی چاہیے ویسی تفصیل کی ہے سیوطی نے، سمجھے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں ثم حرر المنسوخ، پھر منسوخ کو تحریر کیا ہے متاخرین کی رائے کے مطابق، متقدمین کے نہیں، یہ بحث کر کے سیوطی نے متاخرین کی اصطلاح کے مطابق آیات منسوخہ کو درج کیا ہے، موافقا لرائے شیخ ابن العربی، موافقت کرتے ہوئے شیخ ابن العربی کی موافقت کرتے ہوئے، یہ شیخ ابن العربی جو ہیں یہ 468 میں ان کی ولادت ہے اور 543 میں ان کی وفات ہے، سمجھا؟ یہ ابو بکر محمد بن عبداللہ قاضی مذہباً مالکی تھے، ابن العربی سے مشہور ہیں، یہ اشبیلیہ کے رہنے والے تھے، اندلس میں اشبیلیہ کے، بہت سے محدثین کا تذکرہ پڑھو گے، کوئی اشبیلیہ کا تھا کوئی کہیں کا تھا، سمجھا؟ تو یہ ایک شیخ محی الدین ابن العربی جو آتے ہیں جن کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے، جو تصوف کے امام ہیں، فتوحات مکیہ کی تصنیف بھی انہی جانب منسوب ہے، وہ دوسرے ہیں جن کے بارے میں ایک دن تذکرہ کیا تھا کہ بعض تحریرات کی وجہ سے سمجھا نہیں بہت سے لوگوں نے ان کو شیخ اکبر کہتے تھے، لیکن وہ اپنی رائے کے مطابق کہتے تھے، ورنہ جمہور اور ہمارے علماء دیوبند کا اپنا یہ نظریہ رہا ہے کہ نہیں، یقیناً وہ تصوف کے اپنے امام تھے اپنے وقت کے، شیخ محی الدین ابن عربی، وہ دوسرے ہیں اور یہ دوسرے ہیں، سمجھا نہیں؟ تو اس میں لکھا بھی انہوں نے، تو وہ غیر الشیخ ابن عربی الصوفی، شیخ ابن عربی صوفی کے علاوہ ہیں، تو فاتحہ قریبا من 20 آیتاً، چنانچہ انہوں نے تقریباً 20 آیتوں کو شمار کرایا ہے، ہمارے منسوخ کو شمار کرایا ہے تقریباً کتنے میں؟ 20 آیتیں۔ وللفقیر فی اکثرها نظر، جبکہ فقیر کو اکثر آیات میں ان اکثر یعنی ان میں سے اکثر میں نظر ہے، جتنے کو سیوطی نے منسوخ کہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ فقیر کو شاہ صاحب کو ان میں سے اکثر آیتوں میں کلام ہے۔ فلنورد کلامہ مع تعقیب، شاہ صاحب فرماتے ہیں چنانچہ ہم ان کے کلام کو، سیوطی کے کلام کو تعقیب کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ تعقیب سمجھ رہے ہیں؟ اے بزرگ عقب فلانا تعقیباً، گرفت کرنا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر بھی کروں گا اور جہاں جہاں میرا نظریہ ان کے خلاف ہے اس کو میں بیان بھی کروں گا، ان کی گرفت بھی کروں گا۔ فمن البقرۃ، چنانچہ سورہ بقرہ میں سے، اب یہ دیکھیے گا کہ کن آیات کو منسوخ کہا ہے سورہ بقرہ میں سے، دیکھتے جائیے گا۔ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، سب سے پہلے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جی کتب علیکم، جی آیت کیا ہے؟ آیت ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، ہے نا، ان ترک خیرا، اگر اس نے مال چھوڑا ہے، الوصیہ، سمجھا، وصیت کا وقت ہو تو للوالدین والاقربین بالمعروف، تو والدین کو، رشتہ داروں کو، سمجھے نہیں، بھلائی دستور شرع کے مطابق والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے وصیت واجب ہے۔ وصیت کیا ہے؟ حقاً علی المتقین، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان پر یہ حق بنتا ہے، یہ واجب ہے گویا۔ اچھا، تو یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ یہاں وصیت کو واجب قرار دیا گیا ہے، انتقال کا وقت ہو
ارے جب آثار ظاہر ہونے لگے، آنے والی آئے گی، جانے والی جائے گی، رگ رگ سے نکالی جائے گی، تم خاک کیا ڈالو گے تربت، ہاں تم پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، تم سے تو خاک بھی نہ ڈالی جائے گی۔ کہ شاہ وصی اللہ پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے۔ پھر آپ کا انتقال معلوم ہے، جہاز کے لیے آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ممبئی سے آپ جہاز سے جا رہے تھے، راستے میں انتقال ہوا آپ کا، نہ ادھر جا سکے نہ ادھر، سمجھا نہیں؟ وہ حدیث ہے نا کہ جو آدمی، ایک حدیث ہے کہ جو آدمی حج کے لیے نکلا ہو، پہنچ نہ سکا، راستے میں انتقال ہو گیا، قیامت تک اللہ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی طرف سے حج کرتا رہے گا، سمجھو سبھی لوگ، اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ آیت وصیت آیت میراث سے منسوخ ہے۔ مولوی صاحب سیوطی کی رائے یہی آپ نے جلالین میں بھی پڑھی تھی، منسوخ ہے، منسوختن، یہ منسوخ ہے۔ اب یہ کس سے منسوخ ہے؟ تو کہتے ہیں قیل بآیت الموارث، کہا گیا ہے کہ آیت میراث، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر، یہ جو پوری آیت ہے، ارے سمجھ رہے نہیں تفصیل جو پڑھ چکا ہے تو۔ وقیل بحدیث لا وصیۃ لوارث، اور بعض نے فرمایا ہے کہ وہ لا وصیۃ لوارث والی حدیث سے، ارے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ وقیل بالاجماع، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ اجماع کی وجہ سے منسوخ ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس کے نسخ پر اجماع ہے۔ حکاہ ابن العربی، شیخ ابن العربی نے اس کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ قلت، چونکہ شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ وللفقیر فی اکثرها نظر، تو منسوخ، بل ہی منسوخۃ بآیۃ یوصیکم اللہ فی اولادکم، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بلکہ یعنی مانتے ہیں کہ ہاں یہ منسوخ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم الی آخر کی وجہ سے، یہ حدیث سے منسوخ نہیں ہے، نص کا ہم پلہ ہونا ضروری ہے، ناسخ کا۔ اور رہا مسئلہ اجماع کا، تو اجماع بھی قیاس ہی کی طرح ہے، اجماع ناسخ نہیں ہوتا ہے، اجماع ناسخ نہیں ہوتا ہے۔ وحدیث لا وصیۃ، اور حدیث لا وصیۃ لوارث مبین للنسخ، یہ نسخ کو بیان کرنے والا ہے، ورنہ اصول کی کتابیں جتنی بھی ہیں جیسے حسامی ہے، نور الانوار وغیرہ ہے، اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ اجماع ناسخ نہیں ہوگا۔ اجماع جیسے قیاس ناسخ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اجماع بھی ناسخ نہیں ہوتا ہے۔ جس قیاس مثبت للحکم نہیں ہوتا ہے بلکہ مظہر للحکم ہوتا ہے، تو چونکہ تمام لوگوں کا اتفاق اجماع کہلاتا ہے، اس لیے مثبت اصلاً یہ بھی نہیں ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے ایک چیز موجود ہوتی ہے، سمجھے نہیں، کہیں نہ کہیں بنیاد ہوتی ہے جس پر اتفاق کر لیا جاتا ہے دلیل کی بنیاد پر۔ رہنے دو بزرگ۔